حدیث میں دیکھیے کیا لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا. اب دیکھیے اللہ بھی کسی سے عشق نہیں کرتا ہے. اللہ کے یہاں سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ بندے کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ محبہ. عربی میں اس کو محبہ کہتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہے؟ وہاں سے عشق ہے؟ نہیں، وہاں سے بھی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل. جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے، جبریل کو ندا لگاتا ہے، انی قد احببت فلانا فاحبہ. میں فلاں سے نام لے کے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فینادی فی السماء. تو جبریل سارے آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں. ایک اعلان ہوتا ہے جبریل کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنزل له المحبة في اهل الارض. پھر اس بندے کے لیے زمین والوں میں آسمان سے محبت نازل ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین پر اہل حق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو آسمان سے بھی کیا نازل ہو رہی ہے؟ عشق. عشق کا برتن نازل ہو رہا ہے؟ نہیں. آسمان سے بندوں کے دلوں میں بھی کیا نازل ہوتی ہے؟ محبت. تو اس حدیث اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور بخاری مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سے بھی بندے کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ محبت کا. اور ایمان والوں سے مطالبہ بھی کس چیز کا ہے؟ محبت کا. اس کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ ولا يحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ العشق فی حدیث صحیح البتہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے. کیا وجہ آپ نے چھوڑا اس کو؟ ہے وجہ اس کی. جب اتنا اونچا لفظ یہ ہے، محبت کی اونچی شکل اگر یہ ہے، تو قرآن میں بھی چھوڑ دیا، حدیث میں بھی چھوڑ دیا، کچھ تو بات ہوگی اس میں. کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں. ابن الجوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں، تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے جس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مسلمانوں میں ہر طبقے کے پرابلم بیان کیے ہیں کہ شیطان نے کیسے ان کو بھٹکا دیا، عوام کو کیسے بھٹکایا، بادشاہوں کو کیسے بھٹکایا، اور صوفیوں کو کیسے بھٹکایا، علماء کو کیسے بھٹکایا. ہر طبقے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس کس طبقے کو شیطان نے کس طرح سے گمراہی میں مبتلا کیا. یہ بہت عمدہ کتاب ہے جس میں تقریباً 200 صفحات صوفیوں کی خدمت میں پیش کیے. انہوں نے 200 صفحات میں صوفیوں ہی کی برائیاں بیان کی ہیں. اس میں کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِشْقَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا يُنْكَحْ. کہتے ہیں عشق کا لفظ عربی زبان کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک، عربی کے ماہرین کے نزدیک عشق کا لفظ صرف ایسے ہی معاملے میں استعمال ہوتا ہے جس میں نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. تو جہاں نکاح کا سلسلہ ہوگا، جہاں نکاح کا کنیکشن ہوگا، وہیں عشق کے لفظ کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے. یعنی مرد اور عورت جو نکاح والے ہوں انہی میں عشق کا لفظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اگرچہ یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کی بیماری ہے، لیکن اس کی بھی گنجائش کس تعلق کے لیے ہے؟ اس تعلق کے لیے ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح. تو کوئی آدمی اپنے بھائی سے بول سکتا ہے مجھ کو تجھ سے بہت عشق ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. ماں، بیٹی، بہن نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ اب کوئی آدمی ہمت کر کے دیکھے، گھر میں اگر بولے گا گھر کے باہر نکال دیں گے اس کو. کیا ہو گیا اس کو؟ کیا بول رہا ہے یہ؟ آدمی خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنی بہن کے سامنے اس لفظ کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، ماں سے نہیں کہہ سکتا، بیٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کہہ سکتا ہے.
یعنی یہ لفظ اپنے اندر شہوت کو لیے ہوئے ہے، شہوت کو لیے